دی प्रेस में खुश आमदीद। मैं हूं अली फुरकान। आज के इस ऑफेयर के एपिसोड में हम बात करेंगे 9 मई के जो मुकदमात जिनका ट्रायल जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जो हदायत थी 4 हफ्तों में उसको मुकम्मल करने की, वो अपनी करीब पहुंच चुकी हैं और उसके फ़ैसले जो हैं उसका इम्कान है कि वो आइंदा हफ्तों में आना शुरू हो जाएंगे। उसके असरात पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन रज़ा ख़ान, अमीर अब्बास और लाहौर से तशरीफ़ लाई हुई हमारी ख़ास मेहमान बतूल राजपूत। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पहले तो बतूल से मेरे हाल में जान लें, लाहौर से आई हैं। हालिया दिनों में इन्होंने काफ़ी पीटीआई के रहनुमाओं से भी बातचीत की। वहाँ लाहौर में क्या माहौल है इन सारी सिचुएशन को लेके। बतूल बताइए कि ये जो ट्रायल अब मुकम्मल होने जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है इसके सियासत पे क्या असरात होंगे? क्योंकि दो बातें हैं, एक ये कि या तो इससे इमरान खान का बयानिया मजबूत होगा या रियासत का जो था कि इस सारे वाक़े ने उनकी रिट को चैलेंज किया है और इदारों को जो है उस पर हमला हुआ, या वो कमज़ोर होगी। इसके फ़ैसलों के नतीजे में आपको क्या लगता है किस पे ज़्यादा असर पड़ेगा? देखिए अली, इसकी दो तरह से डिस्कशन हो सकती है। तो एक तो टेक्निकल टर्म्स में और दूसरा सियासी तौर पे। टेक्निकल टर्म्स में देखिए, आपको याद होगा कि इस बहुत लंबा अर्सा इस बहस में फंसे रहे कि अगर ट्रायल चलता है तो क्या फ़ैसला भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, या सज़ा मिल सकती है, नहीं मिल सकती। जब ये क्लैरिटी हुई कि सिविलियंस इस तरह के दोनों केसेस में जो बज़ाहिर रियासत के ख़िलाफ़ हो, ऐसी किसी कार्रवाई में जा सकते हैं, तो वो मेरे ख्याल में वो क्लैरिटी क्लियर हो चुकी है। और अब जो भी फ़ैसला आता है, अगर वो पीटीआई के लोगों को ज़्यादा सज़ा मिलती है तो डेफिनेटली वो अपना अब खुद तो यही समझेंगे कि उनका जो नैरेटिव है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड, जैसे आपने देखा कि रियासत की रेट, तो फिर रियासत तो ऐसी बिहेव करती है। नहीं, मैं उस बारे में जब भी बात करती हूँ तो मैं ये बात दोहराती हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट्स एंड स्टेट्स दे डू बिहेव लाइक दिस व्हेनेवर दे फील कि उनके ऊपर बात आ रही है तो वो इसी तरह करता है। लेकिन स्पेसिफिकली पीटीआई एंड स्पेसिफिकली 9th में अगर वो लोग जिनके खिलाफ वाकई सबूत हैं और शफाफ कार्रवाई के बाद उनको सज़ा मिलनी चाहिए तो ज़रूर आप दें। लेकिन बहुत से ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे लोगों को छोड़ा भी गया, दर्जनों ज़मानतें हुई हैं, दर्जनों लोगों को रिहाई मिली है। तो मैं कहूँ इसमें शफाफियत का एलिमेंट मेरे लिए भी नजर सबसे ज़्यादा अहम है। और दी अदर हैंड, जहाँ तक पीटीआई का रद्द-ए-अमल क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि पीटीआई ने किसी भी एक्सपीरियंस से ये सीखा कि उनको एग्रेशन से बाहर आना तो चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अगर फ़ैसले जो हैं वो कानून के मुताबिक होते हैं, नज़र आते हैं, तो उसके नतीजे में पीटीआई का बयानिया जो है मज़लूमियत का कार्ड उनको खेलने का मौका कम मिलेगा। लेकिन अगर फ़ैसले गैर ज़रूरी सख्त होंगे तो फिर पीटीआई को मज़लूमियत का कार्ड मिलेगा। अमीर अब्बास, आप इत्तफ़ाक़ करते हैं इस बात से? देखिए, इसमें ना एक तो जो ट्रायल जिस तरह चल रहे हैं अदालतों में, उससे मुतल्लिक जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बहुत अफसोस बात है। एक पुलिस ऑफिसर जो कि इस वक्त उम्रा के लिए सऊदी अरब में मौजूद है, उनको ट्रायल के दौरान कॉल की गई, उनको वीडियो लिंक पे लिया गया और उनसे वो हालत एहराम में थे और ये रिपोर्टेड मैं आपको बता रहा हूँ। और उनसे कहा गया कि क्या आप हल्फ उठाते हैं कि अगर मैंने झूठ बोल, जो होता है कि आप जब स्टेटमेंट देने से पहले आप हल्फ उठाते हैं कि अगर मैं हल्फ उठाता हूँ कि अगर मैंने वो गलत बयान दिया तो अल्लाह मुझ पर कहर नाज़िल करे। उस पुलिस ऑफिसर ने कहा कि मैं ही कहूँ कि मेरे पहला कहर नाज़िल करे। ये सारा जो बयानिया बनाया गया था, तो पुलिस ऑफिसर जो है वो हल्फ उठाने को तैयार था। फिर जो मेडिकल रिकॉर्ड पेश किया गया उसमें डॉक्टर्स ने ये लिख के दिया, गवर्नमेंट, आपको पता है मेडिकल सर्टिफिकेट तो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स बनाते हैं ना, सरकारी हॉस्पिटल से शुरू होता है। जो ज़ख्मियों का MLC होता है, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट, वो जो अभी पेश किए गए कोर्ट्स के अंदर, उनमें से डॉक्टर्स ने कहा कि पुलिस वाले हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हम ज़ख्मी हैं और आप हमें MLC बनाते हैं। तो हमने चेक नहीं किया कि वो ज़ख्मी है या नहीं। उन्होंने जो हमें कहा कि हमें, किसी ने कहा कि मुझे घुटना टूट गया, किसी ने कहा मुझे कोहनी टूट गई है, हमने उनको लिख के दिया। इतने वाशगाफ और इतने सरीहन इसमें इस केस के अंदर खामियां और धोखाधड़ी नज़र आ रही है, जो क्लियरली शो कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपने एक सियासी जमात को, आपने 9 मई के केस को वेपनाइज किया है। जैसे बतूल ने कहा कि अगर किसी ने पत्थर मारा है आप पकड़ें, किसी ने आग लगाई है पकड़ें, इसको कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन जब शाह महमूद कुरैशी 7 और से 9 मई तक अपनी बीवी का इलाज करवाने के लिए कराची में मौजूद थे और आपने उनके ऊपर लाहौर से लेकर और पूरे पंजाब में केसेस कर दिए। उस्मान डार इसी इस्लामाबाद की एक्सप्रेस वे के ऊपर मौजूद थे, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था। तो आपको लगता है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसके नतीजे में जो फैसला आएगा
اس میں انصاف کے تقاضے کم دکھائی دیں گے اگر کوئی سخت فیصلے آتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی مظلومیت جو ہے ان کو وہ کارڈ اپنا کھیلنے کا موقع ملے گا؟ فیصلے سخت یا کم کی بات نہیں، کسی کو آپ 1 سال سزا دیں یا کسی کو آپ 10 سال سزا دیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہو سکتا ہے، وہ بھی بالکل اس میں استعمال کیا جائے گا کہ لوگوں کو سزائیں بڑھا چڑھا کر دی جائیں گی، اور یہ پروسیکیوشن ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ سزا زیادہ دلوائی جائے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ایک شخص کے اوپر ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر یہاں ہم ایک کرائم کمٹ کر دیتے ہیں تو ہم پہ ایف آئی آر جو ہے وہ اسی متعلقہ تھانے میں ہوگی نا، ہم پہ لاہور میں ایف آئی آر کر دیں، گجرانوالہ میں کر دیں، سکوٹا میں کر دیں، کراچی میں کر دیں، یہ کیا نانسنس؟ یہ ٹرائل کی خامیاں تو محسن صاحب شاید ہوں گی، کچھ نہ کچھ رہیں گی، لیکن ریاست کی رٹ کا معاملہ بھی تو ہے نا۔ پہلی دفعہ ایک سیاسی جماعت کے کارکن براہ راست ایک ادارے فوج کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے 9 مئی میں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر کچھ نہیں کیا جاتا تو کیا یہ ریاست کی رٹ کا سوال نہیں ہوگا؟ میری تو اس میں ایک واضح موقف ہے کہ اگر کسی نے قانون اپنے ہاتھ میں لیے اس کے خلاف آپ کارروائی کریں، لیکن یہ فیک کیس نہ بنیں، اور یہ نہ کریں کہ اگر کوئی آدمی آپ سے مل گیا ہے، آدھے سے زیادہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے تو چھوڑ دیا، انہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ ڈرائی کلین ہو گئے نا، انہوں نے تو توبہ کر لی نا۔ یہ آفر تو عمران خان کے لیے بھی موجود ہے کہ آپ معافی مانگیں۔ یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا نا۔ آپ انصاف اگر کر رہے ہیں تو اگر ان لوگوں نے معافی مانگی لیکن انہوں نے ریاست کے ادارے پہ حملہ کیا ہے تو اس میں تمام لوگ برابر کی شریک ہیں۔ لیکن یہ پیشکش تو عمران خان کے لیے بھی ہے نا کہ آپ معافی مانگیں تو ہم آگے جو ہے وہ چل سکتے ہیں۔ یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا نا، یہ انصاف تھوڑی ہے۔ تو ریاست ماں بھی تو ہوتی ہے نا، ریاست ایک ماں ہے، اگر ماں معاف کر رہی ہے اپنے بچوں کو کوتاہی پہ، بچے اگر اس کا معافی مانگ لیتے ہیں تو اس میں کوئی کمات کیا ہے؟ عمران خان صاحب کو جب ضمانت ہوئی، جب وہ 9 مئی والے دن گرفتار ہوئے، 11 یا 12 مئی کو ضمانت ہوئی، سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ مذمت میں اور معافی میں بہت فرق ہے نا امیر عباس صاحب۔ یہ کہا کہ جب آپ باہر نکلیں گے لوگ ہی کریں، آپ مجھے پکڑیں گے عوام ہی کریں، یہ بھی عمران خان نہیں انہوں نے کہا پروٹیسٹ کریں گے۔ یہ تو غلط بات نہیں کی ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ پاکستان میں کافی لیڈر پکڑے گئے ہیں اور یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ کا لیڈر پکڑ گئے اور آپ ریاست کے اداروں پہ حملہ کریں۔ میرا تو یہ کہنا ہے کہ اگر کسی نے حملہ کیا ہے تو آپ اسے سزا دیں، لیکن پھر سب کو سزا دیں نا۔ لوگ معافی مانگ کے آپ کے ساتھ مل گئے ہیں، اپنی پارٹیاں کی بنا دی ہیں، علیم خان اور جہانگیر ترین کی پارٹی بن گئی، وہاں خیبر پختونخوا میں خٹک کی پارٹی بن گئی، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کیا آپ بطول کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اس معاملے میں سزا ہونی چاہیے، سخت سزا ہونی چاہیے، یا یہ اس کا کوئی جیسے معافی یا ایک راستہ آگے کا نکلنے کا ہے وہ بھی نکل سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ بالکل علی، آپ نے بہت بہترین سوال پوچھا ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنل پولیٹکس میں دیکھیں کہ بین الاقوامی طور پر جب ممالک میں ایسے معاملات ہوئے تو اس میں بالکل معافیاں کی گئی ہیں، تو بطور پاکستانی میں تو چاہوں گی کہ پاکستانی کو معاف کروں، معافی مانگنے والا بنے تو صحیح۔ تو معافی تو ہمارا نہ صرف ہمارا قانون، اس میں بھی گنجائش موجود ہے، انٹرنیشنل ایگزامپلس موجود ہے، بلکہ ہمارے دین میں بھی اس کی گنجائش موجود ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہترین اقدام ہوگا، لیکن دس اوپننس شوڈ بی شون فرام بوتھ سائڈس، یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے پاس صاحب جو معافی کا ایک مطلب کچھ نہ کچھ تو کم سے کم تو معافی ہونی چاہیے نا۔ ایک کم از کم یہ تو آپ مانیں گے کہ 9 مئی کو بہرحال ایک جرم جو ہے اس کا ارتکاب ہوا، ریاست کو رٹ کو چیلنج کیا گیا، پہلی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ فوج کے سامنے آ گئی، تو اس کو تو کم از کم کہیں نہ کہیں تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی تو ہوگی نا۔ تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی سے کون انکار کرتا ہے؟ آپ کیوں یہ فراڈ کیوں کر دیتے ہیں؟ آپ لوگ جو یہاں بیٹھتے ہیں اینکر کی سیٹ کے اوپر، یہ ڈنڈی کیوں مارتے ہیں؟ میں سوال کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ سوال لگ رہے ہیں، ڈنڈی نہ مارا کریں نا۔ یہ جو آپ دو چیزوں کو مدغم کر کے اور گرے ایریا میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ فراڈ کرتے ہیں آپ اینکر۔ کون کہہ رہا ہے کہ 9 مئی میں جس نے پتھر پھینکا اس کو چھوڑ دیں، جس نے آگ لگائی اس کو چھوڑ دیں، جس نے کسی بھی سویلین ہو یا ملٹری انسٹالیشن ہو وائلنس کیا چھوڑ دیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ لیکن جس نے وائلنس نہیں کیا، آپ کلیئر بات کریں نا کہ جس نے وائلنس نہیں کیا صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اس کو تن کے رکھنا ہے ہمیں۔ یہ یلو ویسٹ پروٹیسٹ ہوئے فرانس کے اندر، 2 سال وہ فسادات ہوئے، پورے پیرس کو انہوں نے جلا کے خاک کر دیا، لوگوں کو پکڑا گیا، 24 گھنٹے ٹرائل چلے،
کوٹس بیٹھی, جج کے سامنے ملزم کو لایا جاتا تھا, یہ ملزم ہے علی فرقان. پروسیکیوٹر کہتا تھا کہ اس نے پتھر پھینکا ہے, جج کہتا تھا ویڈیو دکھاؤ. پروسیکیوٹر ویڈیو دکھاتا تھا, ویڈیو میں اس کے ہاتھ میں پتھر نہیں ہوتا تھا, اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی. جج کہتا تھا تم تو کیس بنا کے لائے ہو, پتھر پھینکا تھا اس نے تو لاٹھی ماری گئی, تو تم سزا مانگ رہے ہو 1 مہینے کی, اس کو سزا میں 15 دن کو دوں گے, لاٹھی کی 15 دن کی سزا. یہ ہوتا ہے ٹرائل. یہ کہ جیسے محسن صاحب نے فرمایا, یہ کیا طریقہ روش ہے کہ ایک شخص نے جو یہاں کیا, آپ نے اس کو 13 شہروں میں چکر دلوائے ہیں. ابھی تو فیصلہ آیا نہیں ہے محسن صاحب, خلاف بنا دیا. امیر عباس صاحب تو ابھی سے فیصلہ آیا نہیں ہے اور ابھی سے اس کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں. نہیں, یہ جس طرح پاکستان کی عدالتوں کی حالت ہو گئی ہے, اس سے لگتا ہے کہ فیصلہ پہلے سے تیار ہوں گے. ججوں میں اتنی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ کے جج بھی اب سرکار کی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. آپ پوری ہائی کورٹوں کو, میں مانتا ہوں کہ ججوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور وہ انہیں کورٹوں کو پولیٹیسائز کیا, لیکن وہ چند لوگ تھے. آپ نے تو اس میں ساری عدالتوں کو رگڑ دیا. تو اس جی امیر, عمران خان صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے 9 مئی کے کچھ کیسز میں ضمانت ملی. جب ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی تو جو پنجاب کا سب سے بڑا سرکاری وکیل ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب, وہ جب جج صاحب کے سامنے آگے کھڑا ہوا تو جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے ہائی کورٹ کہ ہم پروسیکیوٹر جنرل پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے بار بار سوال کرتے رہے کہ عمران خان کے خلاف ثبوت کیا ہے. تو پنجاب کا سب سے بڑا سرکار کا وکیل, سب سے بڑا وکیل, یہ میرے الفاظ نہیں گنہگار کی, یہ ہائی کورٹ کے الفاظ ہیں, وہ ہمارے سامنے بار بار یہ ثبوت لاتا تھا کہ جی وہاں پہ ایک پولیس والا چھپ کے بیٹھا ہوا تھا اور اس نے عمران خان کو سازش کرتے ہوئے سنا. جب عمران خان سازش کر رہے تھے کہ جی تم نے جا کے 9 مئی پہ یہ کرنا ہے, آگ لگانی, تو وہاں پولیس والا چھپ کے بیٹھا ہوا. اب جب یہ کیس آپ نے بنایا ہے تو پھر اس کیس میں مطلب یہ کیا تماشا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر عمران خان نے لوگوں کو انسٹیگیٹ نہیں کیا تھا تو آپ بتائیں وہ کون تھا جس نے انسٹیگیٹ کیا, جو لوگوں نے جا کے جی اے ٹی یو پہ اور ریمانڈڈ ہاؤس سے حملے کیے. 2.25 سال سے کسٹڈی میں نا لوگ آپ کے. نہیں, یہ بیانات تو یقیناً آئیں گے, ابھی فیصلہ ابھی آنا ہے اس کو, تو یقیناً ہم ابھی یہاں بیٹھ کے ابھی کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے. مختصراً ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ سے ایک جملہ, یہ ایک تو اس کے نتیجے میں کیا پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے وہ کمزور ہوگی یا طاقتور ہوگی اس کے ٹرائل کے فیصلوں کے میں, اور عالمی برادری بھی یقیناً ان کیسز کو دیکھ رہی ہے, اس کے بھی کوئی ہمارے سفارتی یا اس کے اوپر اثرات ہو سکتے ہیں؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کا جو سبجیکٹ ہے فرینکلی وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کو ہمیشہ انٹرنیشنل کانٹیکس میں لیں, کیونکہ اور یہ ثابت ہوا ہے ٹرمپ کے الیکشن کے بعد, کیونکہ جتنا پی ٹی آئی ایکسائٹیڈ تھی کہ ٹرمپ آئے گا اور باہر نکلوایا نہیں ہو سکا, ڈسکس بھی نہیں ہوا. تو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست ان فیصلوں کی وجہ سے افیکٹ نہیں ہو رہی, وہ آلریڈی ان کی اپنی فیصلہ سازی, ان کی اپنا ایگریشن, ان کی جلد بازی, ان کی امیچور حکمت عملی کی وجہ سے ان کی سیاست پہلے ڈیمیج ہوئی ہے. اس فیصلے اس کے بعد شاید ان کے لیے زمین اور تنگ ہو, لیکن سیاست ان کی آلریڈی کافی ڈیمیج. امیر عباس مختصراً یہی دونوں پہلو. نہیں, میرا خیال ہے عالمی نہیں, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جب کیسز کے فیصلے آئیں گے تو اس میں جو خامیاں ہوں گی ان پہ میڈیا پہ بحث ہوگی, سوشل میڈیا پہ بحث ہوگی, اور وہ کہیں نہ کہیں جا کے جس طرح ابھی کانگریس میں یا نیوزی لینڈ میں اور برٹش پارلیمنٹ میں چیزیں اٹھی ہیں تو یہ پھر تاریخ کا حصہ تو بن جائیں گے. وہ فیصلے جب وہ تو پبلک پراپرٹی بن جائیں گے, ان فیصلوں میں جو جھول ہوگا وہ پھر آگے جا کے ہائی کورٹ میں چیلنج ہوں گے. جیسے بہت ساری سزائیں عمران خان کی جو نیچے سے ہوئی سیشن کورٹس میں, توشہ خانہ کی, عدت کیس کی, یہ ساری سائفر کیس ہائی کورٹ میں جا کے ان کو بری کر دیا, ان کیسز میں کچھ بھی نہیں تھا. جب وہ بری ہوں گے تو یہ پھر ٹیچر کس پہ چلا گیا. تو محسن صاحب پی ٹی آئی کی سیاست اس کے نتیجے میں محدود ہوگی یا ان کو بڑھاوا ملے گا, ان کو مظلومیت کارڈ ملے گا؟ اس کا فیصلہ عدالتوں کے فیصلوں سے ہوگا. اگر انہوں نے صحیح لوگوں کو صحیح سزا دی تو پاکستان میں پی ٹی آئی کی زمین تنگ ہو جائے گی. اگر فیک لوگوں کو اور جو لوگ ملوث نہیں تھے انہیں سزا دی گئی اور جو لوگ ملوث تھے انہیں چھوڑ دیا گیا تو میرا خیال ہے کہ اس کا نقصان ہوگا.
आज के ऑफर में यही कुछ आपने बात की जो मुमकिन ट्रायल मुकम्मल होने जा रहे हैं 9 मई के, उस हवाले से। और ये राय मेरे ख्याल में सबकी मुतफ़िका है यहाँ मौजूद जो हमारे साथी थे, मोहसिन रज़ा ख़ान, अमीर अब्बास और बतूल राजपूत, के अगर फ़ैसले कानून की रूह से और उस पे मुताबिक दिखाई देते हैं तो उसके नतीजे में उनको अमल दरामद उनका होगा और उसके नतीजे में PTI को मज़लूमियत या उनकी स्पेस जो है वो कम होगी। लेकिन अगर फ़ैसले लगा कि वो इंतकामी हैं और उसमें कुछ झोल दिखाई देता है तो उसका फ़ायदा यकीनी तौर पे अपोजिशन या PTI को जो है वो पहुंचेगा। आज के लिए यही कुछ, देखते रहिए दी प्रेस।